میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا ہر شخص، چاہے بچہ ہو، بچی ہو، غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، ہندوستانی ہو یا کہیں کا بھی ہو، ایک چیز ذہن کے اندر رہتی ہے اور ایک تمنا دل میں رہتی ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں۔ کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ چاہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ پہلا کام یہ کریں کہ بچوں کو یہاں سے ہٹا دیجیے۔ آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دنیا کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رہتا ہے کہ محبت کس سے کی جائے اور کیسے سے کی جائے۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا رنگ گورا ہوگا تو لوگ مجھ سے محبت کریں گے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، یا لڑکی کیا کرتی ہے، میک اپ، پھر ایسی چیزوں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے جس سے رنگ گورا ہو تاکہ سب محبت کریں۔ لیکن جیسے ہی میک اپ اتر جاتا ہے اور اصلی رنگ ظاہر ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دولت ہوگی تو لوگ مجھ سے محبت کریں گے، تو لگ جاتا ہے مال جمع کرنے میں کہ بنگلہ ہوگا تو لوگ محبت کریں گے، کار ہوگی تو لوگ محبت کریں گے۔ اس نے جمع بھی کر لیا، لیکن یہ چیز پائیدار تو نہیں ہے نا۔ بڑے سے بڑے کروڑ پتی بھی کبھی کبھی روڈ پتی بن جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ تو جب تک دولت تھی محبت تھی، دولت ختم ہوئی محبت ختم ہو گئی۔ کسی نے سوچا اقتدار پر آ جائیں، پولیٹیشین بن جائیں، ایم پی بن جائیں، ایم ایل اے بن جائیں، لوگ محبت کریں گے۔ ایک ٹرم میں بن گیا، محبت رہی، جیسے ہی شکست ہو گئی پھر محبت ختم۔ فلمی ہیرو بوڑھے ہوتے ہیں، محبت ختم۔ اسپورٹس میں بوڑھا ہوتا ہے، لوگ نکال دیتے ہیں، بے بھاگو یہاں سے، کیا ضرورت ہے تمہاری۔ وہی چاہنے والے کہتے ہیں اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی، اس کو آؤٹ کرو، ٹیم سے نکالو، یہ کسی کام کا نہیں، محبت ختم۔ پتہ چلا جو محبت کا اصول انسان نے متعین کیا، وہ انسان کا متعین کردہ اصول ایسا ہے جو قرآن کے اصول کے خلاف ہے، اور قرآن نے جو اصول عطا فرمایا وہ اصول ایسا ہے کہ تم دیکھے بھی نہ ہو پھر بھی دل میں محبت ہو۔ غوث پاک کو دیکھا نہیں، محبت آج بھی دل میں ہے۔ صدیاں گزر گئی، محبت آج بھی دل میں موجود ہے۔ وصال ہو چکا، محبت آج بھی دل میں موجود ہے۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے کہ جس کو دیکھا نہیں اس کی محبت اس طرح سے دل میں؟ تو جواب ملے گا، نادان، تو نے اصول سمجھا ہی نہیں ہے۔ ذرا قرآن پڑھ لے، تجھے محبت کا اصول سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کسی سے محبت کی امید رکھنا، اور ایک ہوتا ہے رب کا کسی کے لیے دل میں محبت ڈال دینا۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تیری محبت ڈال دے تو دو چیزوں کو اختیار کر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب رحمان ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ پتہ چلا محبت پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے،
وہ جب چاہے، جس کی چاہے، جیسے چاہے محبت پیدا فرما دے۔ اب اسی کو شادی کے موقع پہ لے لیجیے آپ، یہاں بھی محبت کی بات قرآن نے کی۔ کیا فرمایا؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، اور پھر کیا پیاری بات فرمائی، تم دونوں کے درمیان اس نے محبت پیدا فرما دی۔ کس کے درمیان؟ میاں بیوی کے درمیان، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکا اپنے گھر میں رہتا تھا ماں باپ کے ساتھ، لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی۔ کیا نکاح ہو گیا کہ نکاح ہوتے ہی اب لڑکی کی زندگی لڑکے کے ساتھ ہو گئی، تو اب ان دونوں کے درمیان اللہ نے ایسی محبت پیدا فرما دی کہ جینا بھی ساتھ چاہتے ہیں اور مرنا بھی ساتھ چاہتے ہیں۔ یہ محبت پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اسی سے مل جھل کر کے گفتگو کروں گا تاکہ عظمت غوث الثقلین بھی سمجھ میں آ جائے، اور شادی شدہ زندگی کس طریقے سے اچھی گزرے یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے، تاکہ آپ اپنی زندگی کو اور اپنی لائف کو بہتر اسٹیبل بناتے ہوئے بزرگوں کی عقیدت کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی لائف کو آپ گزار سکیں، تاکہ آپ کی لائف پیسفل گزر سکے۔ دو چیزوں کا ذکر ہوا قرآن میں۔ اللہ کن کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے؟ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ایمان اور نیک عمل، یہ کالے کے پاس بھی ہو تو اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، یہ غریب کے پاس بھی ہو تو اللہ اس کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، یہ فقیر کے پاس بھی اگر یہ دولت ہو تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی پسندیدہ ہیں، اللہ کی محبوب ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اسی لیے جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے خسارے کے اندر جن کا ذکر فرمایا تو وہاں بھی فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ زمانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ جو صاحب ایمان ہیں، نیک عمل کے پیکر ہیں، حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں، وہ گھاٹے کے اندر، لاس کے اندر ہیں ہی نہیں۔ یہ قرآن بنا کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان اور عمل صالح، نیک عمل۔ اب یہاں تھوڑا نیک عمل کو میں کھول دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، اور ایمان کو بھی تھوڑا کھول دوں تاکہ تھوڑا آپ سمجھ سکیں اور عظمت غوثیت ماب سینے میں بیٹھ سکے۔ ہمارے یہاں ایمان کا مطلب یہ ہے، اور اصطلاح شرع کے اندر اگر دیکھیں تو اس کو مان بھی لیا جائے گا کہ بھئی یہ ایمان والا ہے، کلمہ آپ نے پڑھ لیا، شہادت آپ نے دے دی تو آپ مسلمان ہو گئے۔ لیکن تقاضے ایمان اور کمپلیٹ ایمان اور بینیفٹ آف ایمان اگر آپ کو چاہیے تو پھر ایمان کی جتنی شاخیں سرکار نے بیان فرمائی ہیں ان شاخوں کا مطالعہ کرو، اور پھر وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرو۔ جب وہ ایمان پیدا ہو جائے گا تو رحمان ایسے بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے۔